جنات، پرندوں اور جانوروں کی بولیاں جاننے والے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی ملاقات کا ایک دلچسپ واقعہ تاریخ میں ملتا ہے۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان ماضی، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی ملاقات کے ایک دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ کے بارے میں ایک انتہائی معلوماتی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ملکہ بلقیس کون تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں، جانوروں اور پرندوں پر کیسے حکومت کرتے تھے، ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے یروشلم کیوں آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کس رفیق اور ساتھی نے آنکھ جھپکنے سے پہلے 1500 میل دور سے ملکہ بلقیس کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچایا، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، ملکہ سبا حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچ کر کیوں حیران رہ گئی، اور ملکہ بلقیس کے قبول اسلام کا واقعہ کیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ ایک تاریخی اور ایمان افروز واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید، انجیل اور توریت میں بھی ملتا ہے۔ یہ واقعہ 8ویں صدی قبل مسیح کا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا شجرہ نسب یہودا سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام دین ابراہیمی کے پیغمبر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور یروشلم کے حکمران تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا، جنات، پرندوں اور جانوروں تک پر حکمرانی عطا کی تھی۔ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ جنات آپ کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں بھی تعمیر کرتے۔ جنات آپ کے حکم پر سمندر سے موتی بھی نکال کر لاتے۔ یہودیوں کی مقدس عبادت گاہ ہیکل سلیمانی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات نے تعمیر کی۔ پہلے ذکر کردہ آسمانی کتابوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملک سبا کی ملکہ بلقیس کی ملاقات اور ملکہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعہ میں ملکہ کا نام بیان نہیں کیا گیا، جبکہ توریت میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور ملکہ کا نام بلقیس بیان ہوا۔ دنیا عرب کے قدیم ترین ملک یمن اور حضر الموت کے درمیان ایک شخص سبا بن یسجب کے نام سے منسوب ایک خطابات تھا جسے ملک سبا کہا جاتا تھا۔ سبا کا یہ ملک اس زمانے میں ایک انتہائی امیر ترین ملک شمار ہوتا تھا۔ آئیے اب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے واقعہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ سبا کے اس دیش میں بلقیس نامی ایک خوبرو عورت حکمران تھی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف فرما تھے۔ جن و انس اور چرند و پرند سبھی جمع تھے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد کی غیر حاضری پر آپ نے فرمایا کہ اگر ہدہد اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بیان کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد بھی آن پہنچا۔ پوچھا گیا تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے دیش پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات اور لال و زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام سامان آرائش و نمائش موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری بات درست ہے تو پھر میرا یہ خط لے جاؤ اور اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہیں رک کر ان کے رد عمل کو جانو کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور پھر آ کر مجھے بتاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا۔ آپ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عزت والا خط سلیمان کی طرف سے ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تو فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔
یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی عوام کے لیے دعوت قبول اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط ملکہ تک پہنچایا۔ اس نے یہ خط ملکہ کی گود میں جا کر پھینک دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے نہیں بلکہ ایک وفد کے ذریعے ملکہ بلقیس تک پہنچایا۔ اس وقت ملکہ کے دربار میں 300 کے قریب سرداران بیٹھے ہوئے تھے۔ ملکہ نے خط کھولا اور اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ وزیر نے باواضح بلند خط پڑھا۔ اس خط کا متن سن کر تمام سرداران طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ خط سے لگتا ہے کہ بھیجنے والا کوئی عام شخص نہیں بلکہ یہ کوئی پیغمبر لگتا ہے، لہذا ہمیں حکمت سے اسے آزمانا چاہیے، اگر سچا نبی ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ہدہد یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے واپس آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام واقعہ سنایا۔ دوسری طرف ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا، اسے قیمتی تحائف دیے جن میں غلام اور لونڈیاں بھی شامل تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچنے پر اس وفد کا شاندار استقبال ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وفد کی بہت زیادہ خدمت کی اور یہ کہہ کر تمام تحائف واپس کر دیے کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ اس کے نبی کے پاس موجود ہے، اور آپ نے وفد کو پیغام دیا کہ اپنی ملکہ سے کہہ دو کہ ہم 2 لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ وفد واپس چلا گیا۔ اس نے جا کر ملکہ کو تمام احوال سے آگاہ کیا تو ملکہ نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا اور وہ پھر یمن سے یروشلم کے لیے روانہ ہوئی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے دربار میں موجود تمام شرکاء سے مخاطب ہو کر کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لا کر میرے دربار میں پیش کرے۔ ایک جن آگے بڑھا اور عرض کی کہ حضور میں وہ تخت دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک رفیق اور وزیر آصف بن برخیہ آگے بڑھا اور کہا کہ میں قرآنی صحیفوں کا علم جانتا ہوں اور اس تخت کو پلک چھپکنے سے پہلے آپ کے دربار میں لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ کو حکم دیا کہ فوراً تخت پیش کیا جائے، اور پھر اگلے ہی لمحے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ اس واقعے سے اللہ کے نیک اور صاحبان علم لوگوں کی کرامات کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ بات آج کے سائنسی دور میں تو آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے، جب ہزاروں میل دور بیٹھے شخص کو ہم موبائل کال پر لائیو دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر لگے ہیرے جواہرات ہٹانے کا حکم دیا تاکہ ملکہ بلقیس اس کو پہچان نہ سکے اور اس کا امتحان بھی لیا جا سکے۔ جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اسے ایک محل میں لے جایا گیا جس کا فرش شیشے کا تھا اور گمان ہوتا تھا کہ یہ ایک صاف پانی کا تالاب ہے۔ لہذا جب ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے لباس کو دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھا لیا تاکہ اس کا لباس بھیگ نہ جائے، لیکن جب اس نے اس فرش پر پاؤں رکھا تو حیرت اور شرمساری ہوئی کہ یہ تو پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ پھر اسے اس کے تخت پر بٹھایا گیا تو اس نے اپنی ذہانت سے اسے پہچان لیا۔ اس پر اسے یقین ہو گیا کہ جو شخص اتنے بھاری تخت کو 1500 میل دور یمن سے یہاں یروشلم میں اتنے کم وقت میں لا سکتا ہے تو یہ کوئی عام شخص نہیں اور یقیناً اللہ کا نبی ہے۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ بلقیس اور اس کے تمام لشکری حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے اور شرک و کفر کی دنیا چھوڑ کر توحید کے دائرے میں داخل ہوئے۔ تاریخ میں یہ بھی درج ہے کہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر لی اور باقی ساری زندگی آپ کے محل میں ہی گزاری۔ جبکہ ایک دوسری روایت بھی پائی جاتی ہے جس کے مطابق ملکہ سبا نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے بعد ملکہ سبا 7 سال تک زندہ رہی اور اس کا مزار یمن میں واقع ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔
بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔